بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ احمدیہ مسلم جماعت کے چوتھے سربراہ کی پاکستانی آئین کے بارے میں تنبیہ اور پاک فوج کے لیے چند نصائح، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ تعالی احمدیہ مسلم جماعت کے چوتھے سربراہ تھے۔ آپ سال 1928 میں پیدا ہوئے اور سال 2003 میں وفات پا گئے۔ نوجوانی کے وقت سے ہی آپ رحمہ اللہ احمدیہ مسلم جماعت کے ممبران کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دیگر عوام کے ساتھ بھی ذاتی تعلقات استوار رکھتے تھے اور انسانی نفسیات کے مختلف پہلوؤں کا ذاتی مشاہدہ بھی کیا کرتے تھے۔ پاکستانی قوم کے سیاسی، مقننہ، انتظامی اور فوجی اکابرین سے بھی آپ کے گہرے ذاتی تعلقات ہوا کرتے تھے۔ دنیائے اسلام، ملکی اور بین الاقوامی معاملات پر آپ کا بڑا گہرا مطالعہ تھا اور اپنے گہرے مطالعہ اور مشاہدات کی بنا پر ہی آپ ملکی اور بین الاقوامی اہم معاملات پر حقیقی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنا نقطہ نظر مختلف اشکال میں پیش بھی کرتے رہتے تھے۔ پاکستان کی بقا کو ہمیشہ قرآن کریم کی مکمل عدل، انصاف اور احسان کی تعلیم کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا کرتے تھے۔ فوجی اکابرین کے ساتھ ذاتی اور گہرے تعلقات کی بنا پر آپ پاک فوج کی نفسیات کو بھی اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے گاہے بگاہے آپ رحمہ اللہ تعالیٰ فوجی اکابرین کو بھی نصائح کر دیا کرتے تھے۔ آج کے پروگرام میں آپ رحمہ اللہ تعالیٰ کے دو خطابات میں سے کچھ حصے پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلے خطاب میں آپ رحمہ اللہ پاکستان کے آئین میں پیدا ہو جانے والے بگاڑ کی روشنی میں تنبیہ فرما رہے ہیں کہ یا تو اس آئین کو قرآن کریم کی مکمل عدل، انصاف اور احسان کی تعلیم کے مطابق ڈھال دیا جائے، اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو یہ آئین ملک کی بقا کی ضمانت نہیں دے سکے گا۔ دوسرے خطاب میں آپ رحمہ اللہ تعالیٰ پاک فوج کو نصائح کر رہے ہیں کہ اس ملک کی بقا کے لیے پاک فوج کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اور ان ذمہ داریوں کو پاک فوج کیسے بہتر رنگ میں ادا کر سکتی ہے۔ دعائی کی جا سکتی ہے کہ اے خدا، اس ملک کی سیاسی اور فوجی اشرافیہ کو اس مرد خدا کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے دے، آمین۔ چند باتیں جن پر میں اصرار کرنا چاہتا ہوں، خواہ آپ اسے سر دست پوری ہوتی نہ بھی دیکھیں، لیکن آئندہ ضرور پوری ہوتی دیکھیں گے۔ میں اب بھی یہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر یہ آئین جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ اسی طرح رہنے دیا گیا اور کوئی اور تبدیلی کا دور ایسا نہ آیا کہ اس آئین کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دے، تو یہ آئین ملک کو برباد کرے گا، اور اگر یہ آئین توڑا گیا تو بہتر ہے، ورنہ یہ آئین ملک کو توڑ دے گا۔ اس لیے آخری بھلائی اور خیر سگالی ملک ہی ہے۔ یہ بات ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ آئین رہے گا، ورنہ اس آئین کو ملک توڑنے کی کھلی چھٹی دے دی جائے گی۔ یہ کیسے اور کب ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس آئین میں جتنی دفعہ بھی تبدیلیوں کی کوشش ہوئی ہے، ہر تبدیلی کے وقت انصاف کے اس تقاضے کو بلا دیا گیا کہ بنیادی طور پر یہ آئین نہ وہ آئین ہے جو قائد اعظم چاہتے تھے، نہ وہ آئین ہے جو انصاف اور تقوی کا تقاضا چاہتا ہے، اور خصوصاً اس آئین میں بار بار جماعت احمدیہ کے بنیادی حقوق کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ یہ وجہ ہے جو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر یہ جماعتی حقوق کو اسی طرح نظر انداز کرتا رہا یہ قانون، کہ یہ بنیادی ملک کا قانون، اور اس میں مناسب تبدیلیاں نہ لائی گئیں، تو پھر یہ قانون خود اس ملک کو چاٹ جائے گا جس ملک نے ہمارے حقوق چاٹے ہوئے ہیں۔ اس میں کسی انسانی کوشش کا کوئی دخل نہیں، کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ اس ملک کے قانون بنانے والوں کا خود اب آئندہ اس میں امتحان ہے کہ
کہ وہ کوئی ناجائز غیر منصفانہ قانون کو ملک پر ٹھونسے رکھیں گے یا اسی طرح. اور جہاں تک قائد اعظم کا تعلق ہے، قائد اعظم کے پاکستان کو افواج پاکستان کی سربراہی میں جبکہ ضیاء الحق ان کے سربراہ تھے، تمام تر قائد اعظم کے دشمنوں کے سپرد کر دیا گیا، اور یہ ملک کلیتاً پاکستان کے دشمنوں نے ہائی جیک کر لیا. اس وقت کے پاکستانی افواج کے سربراہ کی سرپرستی میں تو دونوں جگہ ناکام رہے. ابھی وقت ہے، ابھی آخری بات نہیں ہوئی، ابھی وقت ہے کہ ان حالات کا ٹھنڈے دل سے تجزیہ کیا جائے. افواج پاکستان سے ہمیں دلی محبت ہے بطور پاکستانی کے، اور ہم جانتے ہیں کہ جوانان پاکستان واقعتاً ملک کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہے. لیکن ان کے سربراہوں کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ جو ظلم ماضی میں ہو چکے، جو بے وفائیاں تم سے سرزد ہوئیں مجبوراً طون یا کرہن، اب وقت ہے کہ ان کا ازالہ کرو، کیونکہ اب یہ بات عام سیاست کی حدود سے تجاوز کر چکی ہے. جب تک سیاستدان کو یہ معلوم نہ ہو کہ افواج پاکستان ان تمام خرابیوں کا ازالہ کرنے کا تہیہ کر چکی ہیں، اس وقت تک سیاستدان میں یہ جرأت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی غلط فیصلے کو درست کر دے یا کسی ظلم کی اصلاح کرے اور اسے انصاف اور عدل میں تبدیل کر سکے. اس لیے جب تک یہ واقعہ نہ ہو کہ اوپر کی سطح پر سوچ صحت مند رستہ اختیار نہ کرے، جب تک یہ واقعہ نہ ہو کہ ٹھنڈے دل سے گزشتہ تاریخ کا جائزہ لے کر یہ معلوم کریں کہ کہاں سے چلے تھے، کہاں جا پہنچے ہیں، اس وقت تک اس ملک کی بقا کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی. حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے میں نہایت دردمند دل سے صرف پاکستان کی افواج کے سربراہوں ہی کو نہیں، ملک کے تمام سیاستدانوں کو جو حکومت سے تعلق رکھتے ہوں یا اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہوں، یہ عاجزانہ درخواست کرتا ہوں، کوئی کی خدمت میں یہ عاجزانہ اپیل کرتا ہوں، یہ عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے سر جوڑ کر بیٹھو. جو لغزشیں ہو گئیں ان کو ماضی میں دفن کرو، ازسر نو پاکستان کی تعمیر نو کا کام شروع کرو. اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک اول تم قائد اعظم کے اس تصور میں پناہ نہ لو جس تصور کو قائد اعظم کے الفاظ میں بار بار آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اور اس سے بڑھ کر قرآن کی اس نصیحت میں پناہ نہ لو جو اس آیت کریمہ میں پیش کی گئی ہے جس کی میں نے پہلے تلاوت کی تھی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. اے مسلمانوں، خدا تمہیں عدل کی ہدایت دیتا ہے، عدل سے انحراف نہ کرنا. اگر عدل کرو گے تو احسان قائم رہے گا، اگر عدل نہیں کرو گے تو احسان قائم نہیں ہو سکتا. ہر وہ سوسائٹی جو عدل سے آ رہی ہے اس پر ناممکن ہے کہ احسان کا بالا خانہ تعمیر ہو سکے. پھر فرمایا احسان پر ہی نہ رکو، اس سے آگے قدم بڑھاؤ اور ایتاء ذی القربی کے عظیم الشان محل تعمیر کرو. خلق کو اس مقام تک پہنچا دو جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم تھا، جو مکارم الاخلاق پر فائز فرمائے گئے تھے. عدل پر بنا ڈالو، پھر احسان کی عمارت تعمیر کرو، پھر اس پر ایک اور عمارت ایتاء ذی القربی کی تعمیر کرو. اسی میں قوموں کی نجات ہے، اسی میں ان کی بقا ہے، اسی میں ان کی عظمتیں ہیں. تمام قومی ترقی کا راز ان تین نصیحتوں میں پیش کر دیا گیا ہے. پھر فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو مقابل پر جس خبیث زندگی کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ تمہارے ہاں فحشاء پھیلیں گی، تمہارے ہاں منکر جنم لے گا اور گلیوں میں کھیلے گا، اور پھر بغاوت پیدا ہوگی، اور وہ بغاوت قوم کے مفاد سے بھی بغاوت ہوگی اور خدا کے احکامات سے بھی بغاوت ہوگی.